تو آج میں آپ کی توجہ اسی جانب لانا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے وہ ہر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ خیر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں، چاہے وہ بیماری جادو کی ہو، چاہے وہ بیماریاں ہوں، چاہے وہ بیماریاں ہمارے جسمانی اعضاء کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہوں، چاہے کوئی شیاطین ہمارے گھر میں ہمارے جسموں کے اندر داخل ہو، اس کے لیے بہترین ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کروں گا، میں صرف اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت بتاؤں گا، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پانی سے کیا تعلق ہے، ہمیں پانی پینے کا جو حکم ہے، ہم جو پانی پیتے ہیں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پینے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس پہ کیا آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم پانی پیا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ کے ایک گھٹ پیو اور پھر ٹھہر جاؤ، پھر بسم اللہ پیو پھر ٹھہر جاؤ، اور پھر آخر میں الحمدللہ کہہ لیا کرو۔ کیوں آپ نے فرمایا؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسا کیا تو وہ پانی جو اس کے جسم کے اندر داخل ہوا وہ پانی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، وہ پانی تسبیح پڑھتا رہے گا، اور جب تک وہ پانی اس کے وجود میں رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آخر پانی میں ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا تو اس پانی کے اندر کیا عجائبات، کیا کمالات، کیا برکت اس کے اندر داخل ہوئی کہ جس نے ہمارے وجود کے اندر ذکر کرنا شروع کر دیا؟ کیوں؟ میڈیکل کیا کہتی ہے اس متعلق، سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی ریسرچ کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پانی رحمت ہے، پانی برکت ہے، پانی حیات ہے، یعنی کہ پانی خود ایک زندہ شے ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتا، جو کبھی نہ ختم ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ جتنی مقدار کے اندر پانی اس دنیا میں موجود ہے وہ اسی مقدار پہ برقرار رہتا ہے۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کا جز نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنا کام کر کر وہ ہمارے جسموں سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک پروسیس سے گزر کر اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے۔ یہ کمال صرف اسی شے میں ہو سکتا ہے جو زندہ رہتی ہے، جو امر ہے۔ اب ہم پانی ہی دم کر کے کیوں دیتے ہیں؟ پانی پہ ہی کیوں دم کر کے مریضوں کو پانی پلایا جاتا ہے جس سے شفا ملتی ہے؟ کیوں ہم قرآن کی آیت پڑھ کے پانی دم کرتے ہیں؟ کیوں جب ہم تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب کے پاس بوتلیں رکھی ہوتی ہیں؟ کیوں امام صاحب پانی دم کر کے دیتے ہیں؟ کیوں ہمارے بڑے پانی دم کر کے ہمیں پلاتے تھے؟ اس کا کیا اثر تھا، کیا کمال تھا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، پانی وہ واحد شے ہے جو ہر اثر کو بہت جلد قبول کرتی ہے۔ باقی کوئی شے اتنا جلدی اثر قبول نہیں کرتی جتنا پانی کرتا ہے۔ مطلب دوسری شے بھی اثر قبول کرتی ہیں لیکن اتنی سپیڈ اور اتنی تیزی سے نہیں کرتی جتنا پانی کرتا ہے، کیونکہ پانی اس دنیا میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، جہنم میں بھی ہے، اور اس کہکشاں میں بھی ہے، فضا میں بھی ہے،
اور ہر جگہ موجود ہے، اور اگر ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس کا 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے، 25% حصہ اس کا خشکی پر ہے۔ کچھ پانی ہمارے پینے کا لائق ہے اور کچھ پانی پینے کے لائق نہیں ہے، اور جو پینے کے لائق ہے وہ ہمیں کس طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو پینے کے لائق ہے وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیا کرتے تھے، آپ بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا کرتے تھے، اور پانی پینے کے بعد دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں پینے کے لیے میٹھا اور شیریں پانی عطا کیا، نہ کہ کڑوا اور کھارا پانی، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو نے اس کا ہم پر اثر نہیں ڈالا، یعنی کہ ہمارے گناہوں تک کو اس نے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہیں دی فوراً۔ ہم اس بات پہ جاتے ہیں جس پہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں میٹھا اور شیریں پانی عطا کیا، نہ کہ کڑوا اور کھارا پانی عطا کیا۔ اب دیکھیں، ہم قرآن کی اگر آیت کا تھوڑا سا ہم ریسرچ کرتے ہیں نا، تو قرآن میں تقریباً جنت کا ذکر 23 آیتوں کو اگر ہم لیتے ہیں تو ان 23 آیتوں میں پانی کا ذکر موجود ہے، اور جنت کے اندر باقاعدہ طور پہ 10 چشموں کا ذکر ہے، جس میں جو حوض آب کوثر ہے اس کا وہ بالکل الگ ہے، اس کے علاوہ 10 چشموں کا پانی کا ذکر ہے۔ وہ کیا کہ اوپر باغات ہوں گے، سب شاداب ہوگا، اور نیچے اس کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیوں ذکر ہے پانی کا؟ اور جہنم کے بارے میں بھی دیکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، دوزخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کی خوراک ہوگی، کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا، کھارے سے زیادہ کھارا پانی ان کی خوراک ہوگی جو اہل جہنمی ہوں گے۔ اب پانی پہ اگر تھوڑا سا اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں اس کا 70 یا 75% صرف پانی ہے، باقی پانی اس نہیں ہے کیا موجود؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کہ آسمانوں پہ ستارے جو جگمگاتے ہیں، جو جھلملاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں جھلملاتے ہیں؟ آپ دیکھو نا، آپ کبھی آسمان پہ جاؤ کھلے، آپ کو ستارہ نظر آئے گا، آپ وہ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا جیسے کوئی جلبوش ہو رہا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، آج سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے سائنس۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیں آسمان پہ ستارے جو جگمگاتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فضا اور ستاروں کے درمیان سمندر پائے جاتے ہیں، کہ جب ہوا ان میں تلاطم پیدا کرتی ہے تو یہ ستارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حدیث 1400 سال پہلے رسول اللہ نے فرمائی۔ آج میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی کی ریسرچ ہے، 22 جولائی 2011 کی ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ابھی ریسرچ آئی ہے وہ ریسرچ ہے کہ زمین سے 12 ملین لائٹ رائز کے فاصلے پر موجود گیس کے بادلوں کے ارد گرد آبی بخارات کا ایک عظیم و شان سمندر دریافت ہوا ہے، یعنی کہ 12 ملین لائٹ رائز کے فاصلے پر موجود گیس کے بادلوں کے ارد گرد آبی بخارات کا ایک عظیم و شان سمندر دریافت ہوا ہے۔ یعنی فضا اور ستارے، وہی آبی بخارات کا جو سمندر دریافت ہوا، اس کے بارے میں یہ کہ اس سمندر میں پانی کی مقدار دنیا کے تمام سمندر، تمام دریاؤں، تمام جھیلوں، تمام نہروں اور تمام پہاڑوں پر موجود پانی سے 140 کھرب گنا زیادہ ہے۔ یعنی کہ اتنا کثرت سے وہ آبی بخارات کا سمندر موجود، اس میں پانی ہے کہ اگر پوری دنیا
पूरी दुनिया के समंदरों और दरियाओं झीलों को अगर पूरा भर दिया जाए तो और खाली कर दिया जाए फिर भर दिया जाए तो 10 लाख मरतबा भरा जाएगा तो भी पानी पूरा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि पानी पे अगर हम गौर करते हैं तो पानी है क्या? क्या हर चीज पानी से वजूद में आई है? जब हर चीज पानी से वजूद में आई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी रब की तजल्लियों में से एक तजल्ली यानी कि नूरों में से एक नूर है। हम कहते हैं पानी रहमत है, हम कहते हैं पानी बरकत है। क्यों? अब देखिए ना, अब मैं अगर इंसानी जिस्म को लेता हूं, इंसानी वजूद को मैं अगर लेता हूं तो हमारे पूरा जिस्म में तकरीबन मैं समझता हूं जितना इस कायनात में पानी मौजूद है उतना इसके अंदर पानी मौजूद है, यानी 70%। और बाकी दूसरे आज़ा। अगर हम अपने दिमाग को लेते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो तकरीबन 80% पानी के अंदर मौजूद है, उसके अंदर, यानी कि एक लिक्विड मादा। अच्छा, जब हम पानी पीते हैं ना, अब मिसाल के तौर पे हमने पानी लिया, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, पढ़ के हमने एक घुट पानी पिया। जब वो एक घुट पानी जाएगा तो हमारे जिस्म के अंदर 100 ट्रिलियन खलियात उसको सैर करता हुआ जो हमारे जिस्म से गुजरता है। 100 ट्रिलियन पता है कितने होते हैं आपको? और जहां जहां पानी हमारे जिस्म के अंदर जाता है और जब बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया जाए, जिक्र करके पानी पिया जाए, तो वो पानी तस्बीह पड़ता है। यानी कि हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अब उसके पढ़ने से उस पानी की तासीर बदल गई। पानी की तासीर बदली तो उस पानी ने हमें शिफा देना शुरू कर दी। अब इसमें एक मेडिकल रिसर्च भी है जो आपने पढ़ी होगी। एक जापानीज साइंटिस्ट जो था जिसने रिसर्च करी थी ना कि मुख्तलिफ जगहों से पानी लेकर आके उसने उसके बर्फ़ के आइस क्यूब जमाए और फिर उसको देखा कि उसमें किस किस तरीके से वो हुआ। उस पर रिसर्च उसने इस तरीके से की ना कि एक ही झील का पानी उसने 2 बोतलों में रख दिया। एक बोतल पे लिख दिया उसने फूल यानी कि तुम बेवकूफ़ हो, और एक पे लिख दिया कि तुम थैंक यू यानी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम बहुत अच्छे हो। और कहा कि ये पानी रखा हुआ है, अब ऑफिस में जितने लोग उस पर गुजरते हुए जाए ना, जिस पे फूल लिखा हुआ ना, उसको हर बंदा उसको देखे, उसको कहे तुम फूल, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर वो, कहते हुए गुजर जाए। और जिस पानी पे उसने थैंक यू लिखा था उसके ऊपर उसको बोल के जाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें शिफा मिलेगी, तुम में ये है, तुम में वो है। और इस तरीके से रिसर्च करके जब उसने दोनों को आइस क्यूब के अंदर मुंतकिल करके जब उस पर रिसर्च करी तो उसने क्या देखा कि उसमें जो मालिक्यूल्स बने वो उनकी शक्लें बिगड़ी हुई थी, गोया ऐसी शक्लें कि जैसे हम शयातीन की शक्लें देखते हैं। जैसे हमारे जिस्म के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज होते हैं ना, खलियात होते हैं, जब हम उनको माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं हमें शक्लें बिगड़ी हुई नज़र आती हैं, उसमें वैसी शक्लें नज़र आई। और वो पानी जिस पे थैंक यू लिखा हुआ था, जब उसने उस पर रिसर्च की तो बिल्कुल साफ़ और शफाफ बड़े क्रिस्टल टाइप के उसमें बने हुए थे। यानी कि उसके बड़े नायाब बड़े बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल बना और वो पानी में सही तरीके से क्रिस्टल नहीं बने। तो ये एक रिसर्च थी। अब हमारे यहाँ तो ये समझ लो कि शुरू से ही तरीक़ेकार है कि पानी लोगों को पिलाना और पानी दम करके पिलाना और दम पानी पिलाते हुए दुआ देना या दुआ करना, जिसे कहते हैं ना कि जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। अगर आप किसी से पानी मांगते हो अब ये बोलते हो ना भाई जज़ाकल्लाह, या आप बहुत ज़्यादा बोलते हो थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि उसको अच्छे लक़ब से पुकारते हो। जब आप उसको अच्छे लक़ब से पुकारते हो और आपके और उसके दरमियान पानी मौजूद होता है तो पानी उसका असर लेता है। अब हम गुस्से की हालत में पानी पीते हैं, उसका असर हमारे जिस्म के अंदर अलग होगा। हम मोहब्बत की हालत में पानी पीते हैं, उसका असर अलग होगा। हम खाने के दौरान पानी पीते हैं, उसका असर हम पर अलग होगा। हम गुफ्तगू के दौरान पानी पीते हैं, हम उसका असर अलग होगा। अगर हम गालिम गलोच कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, वाहियात बातें कर रहे हैं, और जब हम पानी पीते हैं तो उसका असर वैसे ही हमारे ऊपर होगा।
اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کچھ کھائے پیا کرو تو کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ جب تم کچھ پیتے ہو، جب تم کچھ کھاتے ہو تو تم اپنے آنے والے نسلوں کا اس کی تربیت کر رہے ہو. تو کیسے؟ ہم جس طرح کچھ کھاتے پیتے ہیں نا، پھر وہی ہمارے جسم پہ لگتا ہے، اسی کا خون بنتا ہے، اور اسی سے پھر صحبت سے حمل ٹھہرتا ہے، اسی حمل سے نطفہ قرار پاتا ہے، اسی حمل سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی حمل سے بچہ دنیا میں آتا ہے، اسی بچے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے. نہیں سمجھ آئے گی اتنی جلدی یہ بات. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ تم اگر حلال رزق کھاتے ہو، جو حلال رزق تمہارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، تمہارے اندر ویسی اثرات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، اور پھر تمہاری اولاد ویسی ہی نکلتی ہے جس سے تم نے اس کو کھلایا ہوتا ہے، جو تم نے خود کھایا ہوتا ہے. ہم نے کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا. اب ایک شخص بالکل ذکر سے غافل، بالکل ذکر سے خالی، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ شر میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں بھی شر میں مبتلا ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ مسلمانوں کے حصے میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ نعمت صرف اور صرف یہ نعمت صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو عطا ہوئی ہے، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کو عطا ہوا ہے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ہمارے جسم سے اور پانی سے بہت گہرا